السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منصب اور کار منصب، یعنی کہ اسٹیٹس اینڈ رول۔ اس چیپٹر میں جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں شامل ہیں منصب اور کار منصب کا تعارف اور تعریف، منصب کی اقسام اور اس کی خصوصیات، کار منصب کا تصادم اور اس کی وجوہات اور حل، پاکستانی معاشرے کی روشنی میں منصب اور کار منصب کا تنقیدی جائزہ۔ معاشرے میں کسی فرد کو معزز سمجھا جاتا ہے اور کسی کو گھٹیا۔ کسی فرد کو اپنے محلے میں زیادہ عزت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسرے محلوں میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ خاندان میں باپ کا رتبہ دیگر تمام افراد سے بلند ہے، استاد کا مقام شاگردوں سے بالاتر ہے۔ ایک دیانتدار اور محنتی فرد کو غیر دیانتدار اور کاہل پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں افراد کے مراتب ایک دوسرے سے مختلف پائے جاتے ہیں۔ بڑے کا مقام چھوٹے پر، مرد کا عورت پر اور تعلیم یافتہ کا ناخواندہ پر بلند تصور کیا جاتا ہے۔ جب کوئی فرد معاشرے میں کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے یہ اس کا منصب کہلاتا ہے۔ منصب، the status، لفظی معنی۔ لفظ اسٹیٹس منصب لاطینی زبان کے ایک لفظ اسٹیٹس سے لیا گیا ہے جس کے معنی مقام یا مرتبہ کے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ یوں ہے: منصب وہ نمایاں مقام ہے جو معاشرہ کسی فرد کو اس کی گروہی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ منصب اصل میں حقوق و فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ شیفر اور لیم لکھتے ہیں، منصب سے مراد معاشرہ یا گروہ میں مانی ہوئی تمام حیثیتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فیئر چائلڈ کہتا ہے کہ منصب دراصل معاشرتی رتبہ کا نام ہے جو گروہ یا معاشرہ کسی فرد کو عطا کرتا ہے۔ اسٹیٹس از the name of social position which individual attains in a group or society۔ اب ہم دیکھتے ہیں منصب کی اقسام، ٹائپس آف اسٹیٹس۔ منصب اور کار منصب کی دو قسمیں ہیں، ایک عطا شدہ منصب ہے اور دوسرا اکتسابی منصب ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں عطا شدہ یا نسبی منصب، جس کو ہم اسکرائبڈ اسٹیٹس کہتے ہیں۔ اسے حاصل شدہ یا نسبی منصب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ منصب ہے جو پیدائشی طور پر کسی فرد کو خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ فرد اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اس میں اس کا حسب و نسب، اس کی ذات، اس کا مذہب، اس کی جنس یعنی مرد یا عورت اور اس کی عمر شامل ہیں۔ یہ وہ مناصب ہیں جو خود بخود اس کی زندگی کے ساتھ ہیں۔ ان کے لیے فرد کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ نیز یہ منصب ناقابل تردید اور ناقابل انکار ہیں اور مستقل ہیں اور تبدیل بھی نہیں ہوتے۔ نسبی منصب کی خصوصیات: نمبر 1، نسبی منصب پیدائشی ہوتا ہے۔ نمبر 2، نسبی منصب تا حیات قائم رہتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے وسائل اور محنت درکار نہیں ہوتی۔ نسبی منصب دیہی معاشروں میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ نسبی منصب تبدیل نہیں ہوتا۔ نسبی منصب کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں میں ذات، رنگ، عمر، جنس، نسل وغیرہ شامل ہیں۔ اکتسابی یا حاصل کردہ منصب، اچیوڈ اسٹیٹس، اسے حاصل کردہ یا تحصیلی منصب بھی کہتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے فرد کو خاص صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انفرادی صلاحیتوں اور محنت کی بنا پر ہر فرد کو اکتسابی یا تحصیلی منصب حاصل ہوتا ہے۔ ایک طالب علم ایف اے بی اے میں فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہوتا ہے، ایک تھرڈ ڈویژن میں اور ایک فیل ہو جاتا ہے۔ تینوں ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے۔ ان کے تحصیلی منصب ایک دوسرے سے مختلف ہیں کیونکہ تینوں نے جیسی محنت کی اور جس قدر ان میں صلاحیت تھی اسی طرح ان کے نتائج نکلے اور ویسے ہی معاشرتی رتبے انہوں نے حاصل کیے۔ اکتسابی منصب کی خصوصیات: اکتسابی منصب فرد کو اس کی پیدائش پر نہیں ملتا بلکہ اسے محنت اور دیگر وسائل بروکار لاتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ اس منصب کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ جدید و شہری معاشروں میں اس منصب کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اکتسابی منصب کارکردگی کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے۔ اکتسابی منصب کا دائرہ اثر بہت وسیع ہوتا ہے۔ کار منصب، دا رول۔ کار منصب، دا رول، منصب کی عملی شکل کا نام کار منصب ہے۔ جب کوئی فرد اپنے منصب کے مطابق کوئی فرض سر انجام دیتا ہے تو وہ اپنا کار منصب انجام دیتا ہے۔ کار منصب اصل میں فرض کی ادائیگی ہے، یعنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ پس منصب کے مطابق اپنے فرائض کی ادائیگی کار منصب کہلاتی ہے۔ معاشرتی توقع کے مطابق کردار انجام دینا کار منصب ہوتا ہے۔ اس کی تعریف شیفر اور لیم لکھتے ہیں، کسی منصب سے منسوب کی گئی معاشرتی امیدوں کا نام کار منصب ہے۔ سوشل ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ود سوشل اسٹیٹس از کالڈ رول۔ بروم اینڈ سیلرنگ لکھتے ہیں، کرداری نمونے جو کسی خاص منصب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو کار منصب کہا جاتا ہے۔ اس کے متضاد کہنا درست ہے کہ جس طرح کوئی فرد کوئی فرض یا کام انجام دیتا ہے اسی طرح اسی گروہ میں اس کا منصب قائم ہوتا ہے جس میں اس نے کار منصب انجام دیا۔
یعنی فرد کے کردار کے مطابق اس کا منصب مقرر ہوتا ہے، اور فرد کا کردار جسے کار منصب کہتے ہیں کے مطابق فرد کا منصب ہوتا ہے، یعنی منصب اور کار منصب دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں معمولات کی توقعات کے مطابق کردار انجام دینا کار منصب کہلاتا ہے۔ منصب اور کار منصب کا تعلق، ریلیشن شپ بٹوین اسٹیٹس اینڈ رول۔ منصب اور کار منصب دونوں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں جیسے ایک ورق کے صفحات، یعنی دونوں کسی طرح بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے جا سکتے۔ منصب کا تعین فرد کے کار منصب کی بنا پر ہوتا ہے، جس طرح اس کا کردار ہوتا ہے لوگ اسی طرح اسے پکارتے ہیں اور ویسا ہی منصب عطا کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی منصب تبدیل ہوگا تو کار منصب بھی تبدیل ہوگا، اور جب کار منصب بدلے گا تو یقیناً منصب بھی بدلے گا۔ ایک فرد جو کسی جرم کی سزا جیل میں بھگت چکا ہے، محلے کے لوگ اسے جو جانتے ہیں وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے کار منصب کی نگرانی کرتے ہیں۔ اسے عام شریف آدمی کی طرح معزز نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ معاشرتی معمولات کی خلاف ورزی میں اسے سزا دی جا چکی ہے۔ بس فرد کے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فرد جو لوگوں کی بھلائی یا خدمات میں نمایاں حصہ لیتا ہے اسے زیادہ معزز جانا جاتا ہے، یعنی اسی کے اچھے کردار کی وجہ سے اس کا منصب بھی بلند ہو گیا۔ منصب کی تعریف میں حقوق و فرائض دونوں کو جمع کیا گیا ہے، جبکہ حقوق کو منصب اور فرائض کو کار منصب کہا گیا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ منصب اور کار منصب دونوں ہر فرد میں موجود ہیں۔ مناصب اور کارہائے منصب، اسٹیٹسز اینڈ دیئر رولز۔ ایک فرد کے ایک ہی وقت میں کئی کارہائے منصب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی فرد کئی کارہائے منصب ایک ہی وقت میں انجام دیتا ہے۔ کارہائے منصب کی انجام دہی معمولات کے مطابق ہو۔ یہاں پر آپ کو کچھ منصب اور ان کے کار منصب بتائے گئے ہیں، جیسا کہ ایک فرد ہے وہ ایک بیوی کا شوہر ہے، وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ 5 بچوں کا باپ بھی ہے، بچوں کی کفالت اور دیکھ بھال بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا ایک باپ بھی ہے، والد کی خدمت بطور بیٹے کے اس کا احترام کرنا اس کے ذمہ ہے، اس کے 3 بھائی بھی ہیں، بھائیوں کے ساتھ محبت، جذباتی تعلقات اور تعاون یہ بھی ضروری ہے، اور وہ اگر کالج میں لیکچرار ہے تو کالج میں وہ پڑھاتا بھی ہے، وہ اپنی مسجد کمیٹی کا رکن بھی ہے، مسجد کے تنظیمی کاموں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ کار منصب کا تصادم، رول کانفلکٹ۔ فرد بہت سے کارہائے منصب ایک ہی موقع پر انجام دیتا ہے، بہت سے گروہوں میں وہ شرکت کرتا ہے اور ہر گروہ کے معمولات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی فرد کسی ترقی یافتہ معاشرے میں رہتا ہے، معاشرتی ترقی کی بنا پر اس کے کارہائے منصب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کارہائے منصب بڑھتے ہیں اور رتبہ بھی بلند ہوتا ہے، تو بہت سے کارہائے منصب ایک ہی موقع پر جمع ہونے سے فرد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا کام پہلے کرے اور کون سا بعد میں، کس کام کو کرے اور کس کو چھوڑ دے۔ کارہائے منصب کے انتخاب میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونا کار منصب کا تصادم کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف شیفر اور لیم کے مطابق یہ ہے کہ جب فرد اپنے مختلف مناصب کے متضاد متوقع کرداری نمونے کی بنا پر الجھن کا شکار ہو جائے اور کسی ایک منصب کے تقاضوں کو بخوبی پورا کرنے سے قاصر رہ جائے تو ایسی حالت کو تصادم کار منصب کہتے ہیں۔ ایک اور تعریف میں کہ جب کئی کارہائے منصب ایک دوسرے کے خلاف ہوں، ان میں باہمی تضاد فرد کے ذہن میں الجھن پیدا کرے اور وہ ان کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کر پاتا ہو تو اسے کار منصب کا تصادم کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کار منصب میں تصادم کی وجوہات کیا ہیں۔ کازز آف رول کانفلکٹ۔ تصادم کار منصب کسی جرم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے جو کہ ہر انسان زندگی میں مختلف مواقعوں پر محسوس کرتا ہے اور اس کیفیت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی تغیر و بلدیاتی زندگی۔ صنعتی، تعلیمی اور بلدیاتی ترقی کے ساتھ معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے، جس سے فرد کے کارہائے منصب میں اضافہ ہوتا ہے، جن میں اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہوتے ہیں، جس سے کار منصب کا تصادم پیدا ہوتا ہے۔ فرد اپنے ارد گرد کے مختلف گروہوں میں شرکت کرتا ہے، جس سے اس کے کارہائے منصب کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ معاشرتی تربیت۔ فرد کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی میں اس کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت مثبت ماحول میں ہوئی ہے تو وہ ایک اچھا اور کامیاب شہری بنتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فرد کی تربیت میں کوئی خلا رہ جائے، والدین اور خاندان کے بزرگ اپنا کردار فرد کی تربیت میں مؤثر انداز میں انجام نہ دے پائیں تو فرد کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں خامیاں جنم لیتی ہیں اور وہ پیچیدہ معاشرتی زندگی میں مطابقت نہیں رکھ سکتا اور وہ اکثر تصادم کار منصب کا شکار رہتا ہے۔ نئی اقدار۔
معاشی و ثقافتی تبدیلیاں معاشرے میں نئی اقدار کو جنم دیتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد ہر وقت اس کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ پرانی روایات و اقدار پر چلے یا نئی اقدار و موجودہ زمانے کے ساتھ چلے، جس کی وجہ سے وہ تصادم کار منصب میں مبتلا رہتا ہے۔ مادی خواہشات، مال و دولت، کوٹھیاں، گاڑیاں اور دوسری خواہشات فرد کو کام کرنے، محنت کرنے پر مجبور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو نوکری یا کاروبار میں اتنا الجھا لیتا ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، گھر والوں کو اور دوستوں کو وقت نہیں دے پاتا۔ ایسی حالت میں وہ تصادم کا شکار رہتا ہے کہ وہ دوستوں اور گھر والوں کو مقررہ وقت دے یا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے۔ اس طرح کی حالت تصادم کار منصب کو جنم دیتی ہے۔ ثقافتی پیچیدگی، ہماری ثقافت میں مختلف دوسری ثقافتوں سے کئی خصوصیات اور چیزیں اس کا حصہ بن چکی ہیں، کہیں اہم اسلامی ہیں، کہیں مغربی تو کہیں انڈین۔ ان حالات میں فرد اپنے آپ کو تصادم کی صورتحال میں محسوس کرتا ہے اور اپنی شناخت میں ہر وقت تصادم کا شکار رہتا ہے۔ مذہبی اقدار سے انحراف، مذہبی اقدار سے منحرف ہونا اور صرف دنیاوی معاملات پر چلنا بھی اس کی ایک وجہ بنتی ہے۔ کار منصب میں تصادم کے نتائج، ریزلٹس آف رول کانفلکٹ۔ کار منصب کا تصادم ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور فرد کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی بطور مسئلے کے، جو کہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے نتائج درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ ذہنی پریشانی، فرد ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہر وقت مصروف سمجھتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر وہ اتنا مصروف نہیں ہوتا۔ معاشرتی انتشار، یہ تصادم گھریلو ماحول میں انتشار اور دیگر چھوٹے چھوٹے تصادم پیدا کرتا ہے، جس میں فرد کا بیوی اور بچوں سے لڑنا اور عزیز و اقارب سے تعاون نہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ذہنی و جسمانی بیماریوں کی وجہ، یہ تصادم فرد کو اکثر سوچ بچار میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس میں بہت سے ذہنی و جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں نزلہ، کھانسی، کبھی کبھی ہلکا بخار وغیرہ شامل ہیں۔ جسمانی طور پر اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اور بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ مزاج میں تیزی، جب فرد کار منصب کا شکار ہوتا ہے، اس میں ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مزاج میں تندی اور طبیعت حساس ہو جاتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے تو سخت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ معاشرتی مسائل میں اضافہ، اس تصادم کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ایسے مریضوں کے لیے عمرانیات اور سماجی نفسیات کے ماہرین موجود نہیں جو علاج کر سکیں۔ تصادم کار منصب چونکہ معاشرے کی بیماری ہے، اسی لیے ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور اس کا علاج بھی معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے سے ہی کیا جا سکتا ہے، جسے ڈاکٹر اپنی زبان آرام کرنا کہتے ہیں، یعنی اس کا علاج کارہائے منصب سے علیحدگی ہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کا ٹاپک، جس میں آج ہم نے اسٹیٹس اینڈ رول یعنی کہ منصب اور کار منصب کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔